السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر اسی طرح دوسرے عشرے کا بھی، اور پھر ترکی خیمے میں جس میں اعتکاف فرما رہے تھے اس سے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی رات تلاش کرنے کے لیے کیا تھا، اسی طرح دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی اسی لیے کیا، لیکن مجھے کسی فرشتے نے بتایا کہ رات تیسرے عشرے میں ہے، اس لیے جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ یہ رات مجھے دکھلا دی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس رات کی صبح میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ آگے حدیث کا مفہوم ہے اور روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر آخر عشرے کا ہی اعتکاف فرمایا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے، یعنی سارے محلے میں سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف کے اندر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرض سب سے ادا ہو جائے گا، یعنی یہ سنت سب سے ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ سارے محلے میں سے کم ایک آدمی تو اعتکاف میں بیٹھ جائے، چونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اس کی خاص پابندی فرماتے تھے۔ ایک سال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں نہ بیٹھ پائے، کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا، تو اس سے اگلے سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا، یعنی جو پچھلے سال کا 10 روزہ اعتکاف رہ گیا تھا اس کی قضا کی، اور اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس لیے جو ہے کوشش کریں ہم بھی، جیسے ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے اور تیسرا عشرہ عنقریب آنے والا ہے، لوگ ماشاءاللہ اعتکاف کی تیاریوں میں ہیں، اور ہمارے یہاں الحمدللہ اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، لوگ جوش و خروش سے اور جذبے سے شوق سے اعتکاف کا عمل کرتے ہیں، اور یہ اعتکاف کا عمل یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ایسے ہی نہیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان کے مبارک مہینے میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے کہ ایک صاحب مسجد کے اندر تشریف لائے اور ان کے سامنے بڑے غمگین ہو کے بیٹھ گئے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا فلاں کام اس شخص کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری سفارش کروں اس سے جا کر؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ ضرور آپ سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ساتھ جو ہے مسجد سے باہر تشریف لے گئے اور اس کے ساتھ جانے لگے، تو اس شخص نے عرض کیا کہ آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی عرصہ کچھ زیادہ گزرا نہیں ہے۔ یہ بات فرماتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی مدد کے لیے چلے پھرے اور تھوڑا سا اپنا وقت لگائے تو اللہ جل شانہ اس کو 10 برس کی نفل اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور 1 برس کا اعتکاف اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، جس کا فاصلہ زمین آسمان سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت جو اعتکاف کے بارے میں انہوں نے بتائی کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یعنی جہنم سے 3 خندقیں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، یعنی کسی چیز کی آدمی منت مان لے کہ میرا فلاں کام اگر ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب کہلاتا ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی مثال ہے، اگر کسی نے
منت مانی کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا، میں 15 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس کے لیے 15 دن کا اعتکاف کرنا واجب ہے۔ ایک اعتکاف کی قسم تو یہ ہے، اور دوسرا اعتکاف سنت موقدہ ہے، یعنی رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا، ایک یہ قسم ہے اعتکاف کی۔ اور تیسری قسم نفل ہے، نفلی اعتکاف، یعنی اس میں وقت کی قید نہیں ہے، جتنے دن کی مرضی نیت کر لے، اور جتنے وقت کی، یعنی کچھ گھنٹوں کی بھی آدمی نیت کر سکتا ہے، اور کچھ دنوں کی بھی نیت کر سکتا ہے، 1 مہینے کی بھی نیت کر سکتا ہے، 10 دن کی بھی کر سکتا ہے، یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اسی لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے ہیں، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے تو فوراً نفلی اعتکاف کی نیت کر لیتے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلاف سے، علماء سے، بزرگوں سے بات ملتی ہے کہ جب بھی ہم مسجد کے اندر داخل ہوں، دعا پڑھ کے نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، تو جتنی دیر تک ہم مسجد کے اندر رہیں گے اعتکاف کا اجر ہمیں ملتا رہے گا۔ اور ماشاءاللہ جو حضرات اللہ کے دربار میں جا کے پڑھ جاتے ہیں اور اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے تو الحمدللہ شب قدر ان کو ملنی ہی ملنی ہے۔ اور جو لوگ کسی وجہ سے اعتکاف میں نہ بیٹھ پائیں، وہ کوشش کر کے گھروں کے اندر عبادات کریں۔ الحمدللہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے، عبادات کرنا ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہل فرمایا ہوا ہے، تو راتوں کو اپنے گھروں کے اندر جاگ لیں، کون سی بڑی بات ہے۔ 10 راتیں ہیں، 10 راتیں اگر لگ کے ہم اللہ کی عبادت کر لیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، نوافل کا اہتمام کر لیں، لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام کر لیں، ذکر میں اپنے وقت گزاریں، تو رات کا تو آج کل پتہ ہی نہیں چلتا، گزر جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ان راتوں کا اہتمام کریں، کیا بعید کہ جو گھروں میں بھی ہیں اللہ ان کو بھی شب قدر سے نواز دے، ان کو بھی شب قدر کی رات مل جائے۔ اچھا، جس طرح جو ہے وہ مرد ماشاءاللہ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں اور مسجدوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں، اسی طرح ہماری مستورات کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی گھر کے اندر جہاں نماز ادا کرتی ہیں اس جگہ پہ یا گھر کے کسی کونے حصے کو مقرر کر لیں، مخصوص کر لیں اعتکاف کے لیے، اور وہاں وہ بھی بیٹھ کے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب مستورات نے جو جگہ تجویز کی گھر کے اندر، یعنی گھر کا کوئی کونا انہوں نے سلیکٹ کر لیا اور وہاں وہ اعتکاف میں بیٹھ گئیں، اب ان کا نماز، کھانا پینا، سونا اسی جگہ پہ ہوگا، تو یہ ان کا اعتکاف کراتا ہے۔ جیسے یہ سنت موقدہ مردوں کے لیے ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر عورتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اعتکاف کے اندر بیٹھے گی، ان کا بھی تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کی محبت آئے گی، تو یہ مردوں اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک بہترین عمل اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور شب قدر کی رات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ شب قدر کی رات وہ رات ہے کہ جو اس رات کو جس نے پا لیا، فرمایا کہ اس رات میں ایک رات کی عبادت کا ثواب 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی کون شخص ہے جو 80 سال تک عبادت کرتا رہے؟ میرے خیال میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو 80 سال تک جو ہے لگاتار پلک جھپکنے کے برابر بھی ادھر ادھر منہ نہ کرے اور 80 سال تک عبادت میں لگا رہے، ایسا میرے خیال میں کوئی کر نہیں سکتا۔ ایک رات شب قدر کی جس نے پا لی، 80 سال کی عبادت اس کو کرنے کا اجر مل جائے گا، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اب اس کے لیے اگر 10 راتیں آدمی کو جاگنی پڑیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔